ملکہ فوراً ہی آ گئی اور وہ اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ملکہ نوعمر تھی، زیادہ سے زیادہ 20-22 سال کی عمر تھی، نہایت حسین تھی۔ اس کے چہرے سے حسن کی شعاعیں نکلتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ چہرہ گول اور پیشانی چوڑی تھی، آنکھیں بڑی بڑی اور زیادہ سیاہ اور چمکدار تھی، ناک موزوں، دہن چھوٹا تھا، رخسار بھرے بھرے تھے، غرض وہ کمال کی حسین تھی اور نہایت بھڑکدار ریشمی لباس اور جواہرات کے زیورات وغیرہ پہنی تھی۔ اس کے گلے میں ایک توق تھا جس میں بیش قیمت موتی، لال و یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ وہ چمک رہا تھا اور اس کی چمک سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ اس ملکہ کا نام نائلہ تھا۔ دنیا بھر میں حسن اور اس کے بے مثال توق کی شہرت تھی۔ وہ اٹھلاتی ہوئی اور مسکراتی ہوئی نظروں سے تیر برساتی ہوئی بڑھتی چلی آئی۔ رازرک نے بڑھ کر پیار کیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ نائلہ نے کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے عجیب گنبد کو کھولنے کا ارادہ کیا ہے رازرک، اور یہ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے نائلہ، مگر آپ اسے نہ کھولیے تو بہتر ہے رازرک، شاید اس لیے کہ اس کے متعلق نہایت عجیب و غریب پیشن گوئیاں کی گئی ہے۔ نائلہ، جی ہاں، مجھے میرے دائیہ بتایا کرتی تھی کہ اس گنبد کو جو بادشاہ بھی کھولے گا وہ سب سے آخری بادشاہ ہوگا۔ رازرک، تم فکر نہ کرو، یہ پیشن گوئیاں اس وجہ سے کی گئی ہے تاکہ کوئی اسے کھول کر اس کے اندر کا خزانہ نہ نکال لے۔ نائلہ، تو کیا اس کے اندر خزانہ ہے؟ رازرک، یقیناً خزانہ ہے نائلہ، لیکن یہ محض قیاس ہے رازرک، اور تم دیکھ لو گی کہ یہ قیاس نہ تھا۔ نائلہ، مگر میری التجا ہے کہ آپ اسے نہ کھولیے۔ رازرک، میں ضرور مان لیتا، لیکن میں نے بڑے دربار میں اس کے کھول ڈالنے کا اقرار کیا ہے، اور اب اگر میں نہ کھولوں گا تو دنیا مجھے بزدل کہے گی، اور یہ بات تو شاید تم کو بھی اچھی معلوم نہ ہو کہ اندلس کا بادشاہ بزدل کے نام سے یاد کیا جائے۔ نائلہ، خدا کی مرضی۔ رازرک، ہاں، خدا کی مرضی یہی ہے۔ اتفاق سے ملکہ نائلہ کی نظر کوچ پر جا پڑی۔ تکیے کے قریب ہی جولین کا مراسلہ پڑا تھا، وہی مراسلہ جسے چھپانے کے لیے رازرک نے تلاش بھی کیا تھا اور وہ باوجود ڈھونڈنے کے نہ ملا تھا۔ نائلہ نے کہا، یہ مراسلہ کس کا ہے؟ یہ سنتے ہی رازرک کا چہرہ فک ہو گیا اور وہ کچھ جواب نہ دے سکا۔ نائلہ اسے دیکھنے کے لیے اٹھی۔ رازرک گھبرا گیا اور اس نے کہا، رہنے دیجیے، یہ مراسلہ آپ کے دیکھنے کا نہیں ہے۔ نائلہ نے ضد کرتے ہوئے کہا، میں ضرور دیکھوں گی۔ اس کے کہنے کے ساتھ ہی اس نے بڑھ کر وہ مراسلہ اٹھا لیا۔ رازرک شرم اور خوف بری نگاہوں سے نائلہ کو دیکھنے لگا۔ نائلہ نے مراسلہ کھولا۔ ابھی وہ اسے پڑھنے بھی نہ پائی تھی کہ رازرک کی بہاجت آمیز انداز سے کہا، میری پیاری، تم اسے نہ پڑھو۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جس چیز سے اسے منع کرو اس کو وہ ضرور ہی کرے گا، لہٰذا نائلہ کو جتنا رازرک منع کرتا تھا اتنا ہی اسے اس کے دیکھنے کا اشتیاق بڑھتا جاتا تھا۔ نائلہ نے سنا ہوا تھا کہ رازرک ہوسکار و بدکار ہے، لیکن ابھی تک اسے اس کی نسبت تصدیق نہیں ہوئی تھی۔ رازرک نائلہ سے اس لیے بھی ڈرتا تھا کہ پادریوں کی جماعت اس کی پشت پر تھی۔ اس زمانے میں اندلس کے اندر پادریوں کا بڑا زور تھا۔ ان مذہبی لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت قائم ہو گئی تھی اور اس جماعت کو عوام کے دلوں میں کافی اثر رسوخ پیدا کر لیا تھا۔ بادشاہ کے احکام ان کے احکام کے سامنے کوئی وقعت نہ رکھتی تھی۔ رازرک سے پہلے اندلس کا بادشاہ ڈنرا تھا۔ وہ خاندان گات سے تھا۔ گات ان مشہور اور وحشی قوموں میں سے ایک تھی جنہوں نے روما کی زبردست سلطنت کو تخت و تاراج کر ڈالا تھا۔ گات ایک ایشیائی قوم تھی جس کی دو شاخیں ہو گئی تھی، ایک ایسٹرو گات مشرقی گات اور یہ ابطالیہ پر مسلط ہو گئی تھی، اور دوسری وزری گات یعنی مغربی گات جو اندلس پر حکمران ہو گئی تھی۔ شاہ ڈنرا وزری گات سے تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ ملک میں پادریوں کا اقتدار زور افزوں ترقی پر ہے تو وہ اس کی بیخ کنی کے درپے ہو گیا کہ ڈنرا اس میں شبہ نہیں کہ ڈنرا رحم دل تھا اور وہ رعایا کے ہر فرد کو خواہ وہ کسی قسم اور کسی طبقے کا کیوں نہ ہو ایک نظر سے دیکھتا تھا۔ اس کی یہی بات پادریوں کو سخت ناگوار گزرتی تھی۔ اندلس میں یہودی اور عیسائی دو قومیں آباد تھی۔ پادری یہودیوں کو مقہور و ذلیل کیا کرتے تھے۔ ڈنرا کو ان کی یہ بات بری معلوم ہوتی تھی اور وہ مظلوم یہودیوں کی طرفداری کر جاتا تھا۔ پادریوں نے
اس بادشاہ پر یہود نوازی کا الزام لگا کر اسے تخت سے معزول کرا دیا تھا اور رازرک کو پادریوں کی بدولت تخت نصیب ہو گیا تھا۔ اس کی ملکہ نے پادریوں کی جماعت کو اپنے ساتھ کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رازرک اس سے ڈرتا تھا، کیونکہ اسے خوف تھا کہ کہیں نائلہ اسی بھی شاہڈنرا کی طرح پادریوں سے معزول نہ کرا دے۔ نائلہ نے ضد کے لہجے میں کہا، میں پڑھوں گی اور ضرور پڑھوں گی۔ رازرک، لیکن تم کو اس کے پڑھنے سے رنج ہوگا۔ نائلہ، یہ تو میں جانتی ہی ہوں۔ رازرک، مگر یہ عقل مندی نہیں ہے کہ انسان جان بوجھ کر غم و فکر خریدے۔ نائلہ، لیکن مجبوری۔ رازرک، تم کو کوئی مجبوری نہیں ہے۔ نائلہ، اچھا تم بتاؤ کہ یہ مراسلہ کس کا ہے؟ رازرک، یہ مراسلہ گونٹ جولین کا ہے۔ نائلہ، کیا لکھا ہے اس میں؟ رازرک، اگر یہ بات بتانے کی ہوتی تو میں اس کے پڑھنے سے تم کو منع ہی کیوں کرتا؟ نائلہ، سنو، جب سے فلورنڈا یہاں سے گئی ہے اسی وقت سے میں بے قرار و مضطرب رہنے لگی ہوں۔ رازرک، شاید اس لیے کہ وہ تم کو یاد آتی ہے۔ نائلہ، وہ حسین اور نیک دل لڑکی تھی، یاد کرنے کے قابل، لیکن میری بے چینی تو کسی اور ہی سبب سے ہے۔ رازرک، کس سبب سے؟ نائلہ، مجھے خوف ہے کہ شاید تم نے اسے پریشان کرنا چاہا تھا، وہ عصمت مآب تھی اس لیے چلی گئی۔ رازرک اس بات کا کیا جواب دیتا؟ اس کا سیاہ اعمال نامہ اس وقت نائلہ کے ہاتھ میں تھا۔ اگر وہ جھوٹ بولتا تو وہ پڑھ کر سب کچھ معلوم کر لیتی، اور اگر وہ سچ بولتا تو کیسے اپنے زبان سے اپنے بدعمالی کی داستان سناتا؟ نائلہ نے کہا، تم چپ ہو گئے ہو، کیا میرا اندیشہ صحیح تھا؟ رازرک، اس ذکر کو جانے دو بیگم۔ سنو، اگر تم یہ مراسلہ مجھے واپس کر دو تو میں اقرار کرتا ہوں کہ عجیب گنبد نہ کھولوں گا۔ نائلہ بے ساختہ ہنس پڑی اور اس نے کہا، اگر آپ اسے کھولیں تو میرا اس میں کیا نقصان ہے، اور اگر نہ بھی کھولیں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ رازرک، لیکن اس کے پڑھنے سے بھی تم کو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ نائلہ، جس قدر تم اس کے نہ پڑھنے کے لیے اصرار کرتے ہو اس قدر میرے اشتیاق میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر تم اس وقت جب کہ میں نے اسے دیکھا تھا اور دریافت کیا تھا کہ یہ کس کا مراسلہ ہے صاف صاف بتا دیتے تو میں اس کے پڑھنے کا خیال تک نہ کرتی۔ رازرک، مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ نائلہ، اب اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتو۔ یہ کہہ کر اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ رازرک بے حد پریشان اور مضطرب ہو گیا، لہٰذا اس نے پھر کہا، اسے مت پڑھو بیگم۔ نائلہ نے غصے میں آ کر کہا، دیکھو تم خاموش رہو، میں اسے ضرور پڑھوں گی۔ اب رازرک کو مزید کچھ کہنے کی جرت نہ ہو سکی۔ وہ نائلہ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور نائلہ اسے پڑھنے لگی۔ وہ پڑھتی جاتی تھی اور اس کے چہرے کا رنگ فرتے غیظ و غضب سے سرخ ہوتا چلا جا رہا تھا، نیز آنکھوں سے چنگاریاں برستی تھی۔ جوں جوں وہ غضبناک ہوتی جاتی تھی تو رازرک کا رنگ زرد پڑتا جاتا تھا۔ بالآخر نائلہ نے اسے ختم کر لیا۔ اب اس کے ہوش رباہ نگاہوں سے شعلے نکلنے لگے تھے۔ اس نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کنیزوں کی طرف دیکھ کر انہیں وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ تمام پرستاریاں نہایت سکونت سے سر تسلیم کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ جب فقط نائلہ اور رازرک ہی رہ گئے تو نائلہ نے قدرے ترشت لہجے میں کہا، کیا یہ تمہارا سیاہ اعمال نامہ ہے؟ رازرک کا خوف اب دور ہو گیا تھا۔ وہ بڑا چال باز تھا، عمر کی پختگی نے اسے بہت حد تک عیار و مکار بنا دیا تھا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ اس وقت مقابلہ نائلہ سے ہے جو کم سن اور بھولی ہے۔ اس نے کہا، میں اسی لیے کہتا تھا کہ تم اسے نہ پڑھو۔ جولین بڑا ہوشیار تھا، اس نے ایسی چال چلی کہ جس سے عوام کی نظروں میں میری وقت کم ہو جائے۔ نائلہ، کیا اس سے اس کی خاندان کی بدنامی نہیں ہے؟ رازرک، ضرور ہوگی، مگر اس کا مقصد اسی طرح سے پورا ہوتا ہے۔ نائلہ، اس کا کیا مقصد ہے؟ رازرک، کیا تم بھول گئی ہو کہ اس کے عقد میں معزول بادشاہ کی بیٹی ہے اور وہ خواہش مند ہے کہ مجھے معزول کرا کے پھر اپنی خسر کو تخت نشین کر دے؟ بیگم صاحبہ، یہ ایسی گہری چال ہے کہ جس کے سمجھنے کے لیے بڑی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ نائلہ، مگر میرے اختیار میں کوئی شخص کسی قیمت پر بھی اپنی بیٹی کے متعلق اس وقت تک ایسے الفاظ نہیں لکھ سکتا جب تک کوئی واقعہ نہ ہوا ہو۔ رازرک، گونٹ جولین خار کھائے ہوئے ہیں اور وہ کچھ بھی کرے تھوڑا ہے۔ نائلہ سوچنے لگی،
رازرک سمجھ گیا کہ اس کا افسونکار ثابت ہونے لگا ہے، لہٰذا اس نے پھر عاجزی کے لہجے میں کہا، پیاری مجھ پر اعتماد کرو، میں سچ کہہ رہا ہوں، اس لیے تو میں اس کے نہ پڑھنے پر مجبور کر رہا تھا کہ کہیں اسے صحیح نہ سمجھ لو، کیونکہ عورتوں میں رشک و حسد کا مادہ زیادہ ہے۔ نائلہ، مگر میں تو بغیر فلورنڈا اسے دریافت کیے اس کے متعلق کوئی رائے قائم نہیں کر سکتی۔ رازرک، بالکل ٹھیک کہا ہے تم نے، تم اس سے پوچھو اور اپنا اطمینان کر لو۔ سوچو تو صحیح، اگر ایسا ہوتا تو میں فلورنڈا کو جانے دیتا؟ نائلہ، میں کچھ نہیں جانتی، میں ضرور اس کے متعلق تصدیق کروں گی۔ رازرک، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ضرور تصدیق کرو، لیکن خفیہ خفیہ، کیونکہ اعلانیہ تصدیق کرنے سے میری رسوائی کا خدشہ ہے۔ نائلہ، میں سب کچھ سمجھتی ہوں۔ رازرک، تم نے اس بات پر غور کیا کہ وہ مسلمانوں کو میرے ملک پر چڑھا لایا ہے؟ اس نے ضرور ان سے اپنی یا ڈنرا کے لیے کوئی نہ کوئی معاہدہ کر لیا ہوگا۔ نائلہ، یہ ممکن ہے رازرک، مگر ان کو شکست دے کر خود جولین پر حملہ کروں گا۔ نائلہ، اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ رازرک، مگر ایک وعدہ کرو۔ نائلہ، کیا؟ رازرک، جب تک کہ لڑائی کا اختتام نہ ہو لے اس وقت تک تم خاموش رہو گی۔ نائلہ، ایک شرط پر۔ رازرک، وہ کیا؟ نائلہ، اقرار کرو کہ تم بھی کسی لڑکی کو نہیں ستاؤ گے۔ رازرک، اقرار کرتا ہوں۔ نائلہ، میں بھی اقرار کرتی ہوں۔ رازرک، شکر ہے کہ معاملہ بآسانی طے ہو گیا۔ نائلہ، ابھی شکر کا موقع نہیں ہے۔ رازرک، کیوں؟ نائلہ، اس لیے کہ میں اس کی تحقیقات کروں گی، اور اگر یہ سچ ثابت ہوا تو۔ رازرک اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا، اسے غصہ آ رہا تھا، وہ فکرہ پورا نہ کر سکی۔ رازرک نے خود ہی کہا، مجھے معزول کرا دو۔ نائلہ، بے شک رازرک، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ نائلہ، بس اس بات پر عارضی صلح سمجھو۔ یہ کہتی ہی وہ لوٹی اور چل پڑی۔ رازرک کو اس سے روک کر کچھ کہنے کی جرت نہ ہو سکی، وہ اسے جاتی ہوئی دیکھتا رہا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکل گیا تو اس نے ٹھنڈا سانس بھرا اور کوچ پر جا پڑا۔ رازرک دن بھر پریشان اور متفکر رہا۔ پڑے ہوئے غم و فکر کی وجہ سے اس نے رات کا کھانا تک بھی نہ کھایا تھا، جس کے سبب اس سے رات کو نیند بھی بہت کم آئی۔ گویا اسے معلوم ہوا تھا کہ جیسے گنبد کے کھولنے کا ارادہ ہی کرنے سے اس پر مصائب و آلام نیز پریشانیوں کا ہجوم ہو گیا ہے، لیکن اس پر بھی وہ اپنی ضد سے باز نہ آیا اور اس نے گنبد کھول کر دیکھنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ چنانچہ جب آفتاب طلوع ہو کر ذرا بلند ہوا تو اس نے اپنے مشیروں، وزیروں نیز چند سواروں کو طلب کیا۔ یہ بات تمام شہر میں مشہور ہو گئی کہ بادشاہ نے اس گنبد کے کھولنے کا قصد کر لیا ہے، جو کہ جب سے بنا ہے آج تک بند پڑا ہے، وہ کبھی نہیں کھولا گیا، حتیٰ کہ قیصر اعظم بھی اسے کھولنے کی جرت نہیں کر سکا۔ جس بادشاہ نے بھی اسے کھولنے کا ارادہ کیا، وہی یا تو ناگہانی موت کا شکار ہو گیا یا کسی بلا میں گرفتار ہو کر اس سے قابل ہی نہ رہا کہ اسے کھول سکے۔ اس زمانے کی عیسائی بڑے توہم پرست تھے، سارے شہر کے لوگوں پر خوف و ہراس طاری ہو گیا اور ہر ایک نے ہی سمجھ لیا کہ اب اس ملک والوں پر کوئی تباہی نازل ہونے والی ہے۔ ادھر اس شخص نے جو تدمیر کا مراسلہ لایا تھا، مسلمانوں کے اچانک آ جانے اور عیسائیوں کو شکست دینے کا واقعہ 2-4 آدمیوں کو سنایا تھا۔ جن لوگوں نے اس واقعے کو سنا وہ بہت زیادہ ڈر گئے۔ انہوں نے دوسروں کو یہ قصہ کچھ ایسے رنگ آمیزی سے سنایا کہ جس نے بھی سنا وہی ترساں و لرزاں ہو کر رہ گیا۔ عام طور پر لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ چونکہ ان کے بادشاہ نے گنبد کے کھولنے کا عزم مصمم کر لیا ہے، اسی وجہ سے خدا، فرشتے، ولی نیز تمام اچھے لوگ اور پاک روحیں ان کے مخالف ہو گئی ہیں اور سب کا قہر و غضب اندلس پر نازل ہونے والا ہے۔ جب وہ تمام لوگ آ گئے جنہیں رازرک نے طلب کیا تھا تو وہ بھی شاہی لباس پہن کر قصر سے باہر آیا اور اس کے ہمراہ گنبد کی طرف روانہ ہوا۔ جو لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے وہ سخت خوف زدہ تھے، گویا یوں معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی نہایت زبردست قوت ان کو تباہی کے گڑھے کی طرف کھینچے جا رہی ہے۔ سب خاموش اور دل میں سہمے ہوئے تھے، چاہتے تو تھے کہ بادشاہ کو سمجھائے اور اسے اس ارادے سے باز رکھے، لیکن وہ خوب جانتے تھے کہ بادشاہ ایسے ضدی، سرکش اور خود رائے ہے کہ ہرگز نہ مانے گا، اس لیے کسی کو اس کی کہنے کی جرت نہ ہوتی تھی اور سب چھپ چھاپ اس کے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ بادشاہ کی سواری عام گزرگاہوں سے شاہانہ عظمت سے گزر رہی تھی اور لوگ اسے جاتا ہوا دیکھ کر کسی ناگہانی آفت کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ شاہی سواری کا جلوس دارالسلطنت تلیطلا سے نکل کر پہاڑ کی طرف روانہ ہوا۔ کچھ دور چل کر انہیں گنبد کا کلش نظر آیا
جو اس قدر چمک رہا تھا کہ اس کی طرف آنکھ بھر کر بھی نہ دیکھا جا سکتا تھا۔ چونکہ گنبد اونچے اونچے چٹانوں کے بیچ میں واقع تھا، اس لیے سوائے کلش کے اور کچھ نظر نہ آتا تھا۔ یہ لوگ دامن کوہ کو طے کر کے پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ جوں جوں وہ گنبد کے قریب ہوتے جاتے تھے، سب کے سب خوف و دہشت سے لرزتے جاتے تھے۔ کچھ دور چل کر ایک لمبے درے میں داخل ہوئے جو بتدریج بلند ہوتا چلا گیا تھا۔ گھوڑوں کی سموں کی آوازوں سے تمام درہ گونجنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے درے کو عبور کیا اور ان چٹانوں کے قریب پہنچے جن کے درمیان یہ عجیب و غریب گنبد واقع تھا۔ یہ ایک گھاٹی میں گھس گئے اور کچھ دور چل کر اس کوہ نما قلعے کے قریب جا پہنچے جس پر گنبد تھا۔ اس گنبد کے چاروں طرف ذرا فاصلے سے اونچے اونچے چٹانی تھی اور ایک اونچی چٹان ٹیلی پر گنبد تعمیر تھا۔ چونکہ گھوڑے ٹیلے پر نہ چڑھ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے گھوڑوں کو وہیں چھوڑ دیا اور بادشاہ، وزیروں اور مشیروں وغیرہ کے ساتھ ٹیلے کے اوپر پیدل چڑھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ گنبد کی دیواریں سنگ مرمر اور زبر جد سے بنائی گئی ہے جو کہ دھوپ سے چمک رہی ہے۔ جب یہ لوگ گنبد سے بالکل ہی قریب پہنچ گئے تب انہوں نے اس کی دیواروں پر کچھ نصیحتیں کندہ دیکھی جو کہ اس قدر صاف و شفاف تھی کہ مدتیں گزر جانے پر بھی آفتاب و بارش کے دست درازیوں سے معمون و محفوظ تھی۔ ایک نصیحت پر رازری کی نظر پڑی۔ اس نے پڑھا لکھا تھا، جو کسی کی نصیحت نہیں سنتا وہ ضرور تکلیف اور پریشانی اٹھاتا ہے۔ رازق سر جھکائے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ اسے جب سے گنبد کے بوڑھے محافظ آئے تھے سمجھایا اور نصیحتیں کی جا رہے تھے، مگر اس نے کسی کی بات بھی نہ مانی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور ایک اور نصیحت پر اس کی نظر جا پڑی۔ لکھا تھا، ضد خودرائی ہے اور خودرائی تباہی کی جڑ ہے۔ وہ ڈر گیا اور اس نے نصیحتوں کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ لیکن یہ قاعدہ ہے کہ انسان جس چیز کو دیکھنا نہیں چاہتا، فطرت اسے دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے اور وہ مجبوراً اسے بار بار دیکھتا تھا۔ رازق بھی باوجود یکے نصیحتوں کی طرف دیکھنا نہ چاہتا تھا، کوئی غیبی قوت اسے دیکھنے پر مجبور کر دیتی اور وہ دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ پھر اس کی نظر ایک نصیحت پر جا پڑی۔ نہایت جلی عبارت میں لکھا تھا، جو بادشاہ خیر خواہوں کے مشورے پر عمل نہیں کرتا وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھودتا ہے۔ اسے پڑھ کر رازق کانپ گیا۔ اب اس نے چاہا کہ واپس ہو جائے، لیکن پھر اسے یہ خیال ہوا کہ رعایا اسے بزدل کہے گی، اور اسی نظریے کے زیر اثر وہ دروازے کی طرف بڑھتا رہا۔ اس کے ساتھی بھی بعض نصیحتوں کو پڑھتے جاتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اب بھی بادشاہ سمجھ جائے اور گنبد کو کھولنے کا ارادہ ملتوی کر دے، لیکن کسی کو اس سے کچھ کہنے کی جرأت نہ ہوئی تھی۔ آخر یہ لوگ دروازے کے سامنے جا پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ گنبد کا دروازہ نہایت عالی شان، اونچا اور چوڑا ہے، اور صفت یہ ہے کہ ایک پورا پتھر تراش کر بنایا گیا ہے، کوڑا لوہے کی ہے، اور اس میں شاہانے سلف کے ناموں کے بھاری بھاری قفل پڑے ہیں۔ کواڑوں کی کیفیت اور قفلوں کی حالت سے معلوم ہوتا تھا کہ عرصہ دراز سے وہ کھولے نہیں گئے تھے اور نہ کھولنے کی وجہ سے زنگ آلودہ ہو گئے ہیں۔ عین پھاٹک کے قریب دونوں بوڑھے ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے نہایت خاموشی سے عالم استغراق میں کھڑے تھے۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی وہ سجدے میں گر گئے۔ جب اٹھ کر کھڑے ہوئے تو رازق نے ان سے دریافت کیا، کہو چابیاں صاف کر لی؟ ایک بوڑھے نے کہا، جی ہاں، کل تمام دن انہیں رگڑتے رہے، تب کہیں جا کر چابیاں صاف ہوئی۔ رازق اور تالے، ایک بوڑھا، انہیں صاف کرنے کا وقت نہیں ملا۔ رازق، بڑی غلطی کی تم نے، اگر تم سے یہ کام نہ ہو سکتا تھا تو تم مجھ کو مطلع کر دیتے تاکہ تمہاری امداد کے لیے کچھ مزید آدمی بھیج دیے جاتے۔ دوسرا بوڑھا، علی جا، دراصل ہم نے یہ سمجھا تھا کہ حضور ہمارے چلے آنے کے بعد غور و خوض کر کے اپنا ارادہ ملتوی کر دیں گے۔ رازق، لیکن تم نہیں جانتے تھے کہ ایک بادشاہ اپنا ارادہ ہرگز نہیں ملتوی کر لیا کرتا۔ پہلا بوڑھا، مگر حضور گنبد کا کھولنا نہایت تکلیف دہ اور خطرناک ثابت ہوگا۔ رازق، کچھ پرواہ نہیں، میں ایسی فضول باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ دوسرا بوڑھا، حضور اپنے رعایا اور اپنے ملک پر رحم کیجیے۔ رازق، تم بالکل نہ گھبراؤ، کوئی اندیشی کی بات نہیں ہے۔
پہلا بوڑھا مگر ہمارے دل کانپ رہے ہیں رازق کیونکہ تم زیادہ بوڑھے ہو اور پیشن گوئیوں پر اعتماد رکھتے ہو اس لیے یہ بات ہے۔ دوسرا بوڑھا مگر اکثر پیشن گوئیاں صحیح ثابت ہوئی ہے رازق لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ وزیر مگر حضور رازق تم کیا کہتے ہو؟ وزیر یہی کہ اس گنبد کو نہ کھولیے۔ رازق تعجب ہے کہ تم میری طبیعت سے واقف نہیں ایسے بیہودہ بات کہتے ہو۔ وزیر حضور نے اس گنبد پر لکھی ہوئی نصیحتیں ملاحظہ کی ہیں؟ رازق دیکھی ہیں، یہ اس لیے لکھی ہے تاکہ اسے کھولنے والا ان سے خوف زدہ ہو کر ارادہ ملتوی کر دے۔ اب کسی کو بھی مزید کچھ کہنے کی جرت نہ ہوگی۔ رازق نے کہا ان محافظوں سے چابیاں لو اور قفل کھولو۔ دوستو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹ مل سکے۔